عیدگاہوں کو گرایا نہیں گیا. ٹھیک ہے تم ذمہ ہو, تمہارے حقوق ہیں, تم اس پر کام کرو. اور یہ جو غلط سوچ آپ پرموٹ کر رہے ہیں معاشرے کے اندر کہ مسلمان اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جذباتی ہیں, تو یہ تم اس کو غلط سوچ کہہ کے نہ پرموٹ کرو. یہ بالکل صحیح سوچ ہے, واقعی نبی پاک کے بارے میں جذباتی ہیں. تم یہ لفظ کہہ غلط نہ کہو کہ یہ غلط سوچ ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک والی بات. اور یہ سوچ اتنی پکی ہے کہ ایک تو ہے نا میری طرح کا داڑھی والا مولوی پیر, وہ تو چلو جذباتی ہے ہی. وہ جو کلین شیو لڑکا تمہیں نظر آتا ہے نا, جو کبھی مسجد نہیں گیا, کبھی تمہیں مسجد میں نظر نہیں آیا, کبھی اس کے کان میں بھی مدینے والے کا نام لے کے دیکھو. یہ سچ ہے, اس کو پراپوگنڈا نہ سمجھو, یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم حضور کے نام پر. لیکن ہمارے یہ جذبات حضرت عیسیٰ کے لیے بھی ہیں, حضرت موسیٰ کے لیے بھی, حضرت داؤد کے لیے بھی ہیں. ہم اللہ کے ہر نبی کی قدر کرتے ہیں, اور ہمارے مذہب کے اندر کسی بھی نبی کی توہین کفر ہے, کسی بھی پیغمبر کی توہین کفر ہے, کسی بھی اللہ کے نبی. تو میرے بھائی ادب جو ہے نا, ادب تعظیم, یہ وتیرہ ہے اسلام کا. ہمارے ہاں مسئلہ یہ بن گیا ہمارے اینکروں کو اور ٹی وی پہ بیٹھے بعض لوگوں کو توہین کی اب اس لیے تکلیف زیادہ نہیں ہوتی کہ وہ روز توہینیں کرتے بھی ہیں اور کراتے بھی ہیں. میں ذاتی طور پر کوئی ٹاک شو دیکھ لوں تو میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ جب قوم کا یہ مزاج بن جائے کہ 4 مختلف جماعتوں کے لوگ صرف اس لیے ٹاک شو کے اوپر بلائے جائیں کہ وہ ایک دوسرے کی توہین کریں گے, الزامات لگائیں گے, انسلٹ کریں گے, روز نئی سے نئی کہانی. کس کی عزت محفوظ رہنے دی ہے میڈیا نے؟ اللہ ماشاءاللہ. سارے میڈیا پرسن لوگوں کی میں بات نہیں کرتا, اچھے اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن کیا ہم سمجھتے ہیں کہ اپنی طرف سے کوئی مسالہ لگا کے جتنا کسی چیز کو تیز کر کے پیش کریں گے؟ کس کی توہین کر رہے ہو؟ اپنے پاکستانیوں کی, اس وطن کے رہنے والوں کی. تو چونکہ ان لوگوں نے اب یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں, کوئی کر بھی دے, کیونکہ بیچارے شیشے کے کمرے میں بیٹھ کر یہ باتیں کرتے ہیں, انہیں نہیں پتا کہ عام آدمی عام ہوتا ہے, اور تم جن کی بات کر رہے ہو نا, اور جن کے بارے میں فرانس نے معاذ اللہ جسارت کی ہے, وہ بیٹھے تو مدینے کی چٹائی پہ ہوتے ہیں, لیکن ان کے نام کی اذانیں عرش الہی کے قریب پڑھی جاتی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو تعظیم ہے وہ ضروریات دین میں سے ہے, ضروریات دین میں سے. دیکھیں یہ ٹیپ ریکارڈر کا والیوم ہوتا ہے, 1 نمبر کر لو, پھر 2 نمبر کر لو, پھر 4 نمبر, پھر زیادہ ہو گیا تو تھوڑا سا کم کر لو. انسانی آواز کا والیوم نہیں ہوتا. آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس وقت 6 نمبر پہ بول رہے ہیں؟ انسانی آواز کا اور کسی اور چیز کا حجم ہوتا ہے, کلو 2 کلو. میری آواز کا کیا حجم ہے جی؟ نہ پیمانے سے ناپا جا سکتا ہے اور نہ اسے کسی ترازو میں تولا جا سکتا ہے. لیکن قرآن حکیم نے جو ادب رسالت بیان کیا اس پر آپ غور کریں گے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. فرمایا ایمان والو, زبانوں کا نہیں, صرف اپنی زبان کے والیوم کا بھی ذرا خیال رکھنا, یہ میرے نبی کا دروازہ ہے. ذرا نا اس کے وزن کا بھی خیال رکھنا, تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے اونچی نہ ہو, خبردار اونچی نہ ہو. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. اور جس طرح تم آپس میں بات کرتے ہو نا چلا کے, میرے نبی کے سامنے اس طرح نہ کرنا. تو یا اللہ اگر ہو گیا تو کہا ان تحبط اعمالکم. تم نے اگر اس سے پہلے سارے حج کیے ہیں, ساری زکاتیں دی ہیں, روز تہجدیں پڑھی ہیں, تو یاد رکھنا تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. وانتم لا تشعرون, اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اس لیے ہمارے بزرگوں نے بھی پتہ کیا رویہ اختیار کیا. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے, مجھے کائنات میں سب سے بڑھ کر جو چہرہ پیارا ہے وہ مدینے والے رسول کا پیارا ہے. صحابی رسول کہتے ہیں سب سے زیادہ حضور کا چہرہ پیارا ہے. اور پھر ساتھ ہی فرمانے لگے, اب مجھ سے پوچھ نہ لینا کہ حضور کا نقشہ کس طرح کا ہے, پیارا مجھے بڑا ہے, میں غلامی میں بیٹھا ہوں, پر اگر تم کہو نا حلیہ بیان کرو میں کر نہیں سکتا. اور یارو ذرا یہ والا مزہ بھی دیکھو,
عشق بڑا ہے، پیار بڑا ہے، پر اگر تم مجھ سے کہو کہ حضور کی مقدس آنکھیں کیسی تھی بتاؤ، میں نہیں بتا سکتا۔ حضور کے لب ہائے مبارکہ کیسے تھے بتاؤ، میں نہیں بتا سکتا۔ وہ میاں جب یہ چہرہ سب سے زیادہ پیارا ہے تو بتا کیوں نہیں سکتے؟ فرمانے لگے ساری زندگی اتنی جرت ہی نہیں کی کہ دونوں آنکھیں اٹھا کے جلوہ والضحیٰ کو دیکھ سکوں۔ وہ تو کبھی حضور نے چہرہ کسی اور